بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ہم ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ ایک سین میں ایک قبیلہ دکھایا جاتا ہے اور اگلے سین میں دوسرا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جبکہ یہ جگہ اور یہ خیمے ایک ہی ہوتے ہیں، صرف جھنڈے تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ الگ الگ جگہ ہے۔ دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ پوری دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب رہا۔ جہاں ڈرامے کے اداکاروں نے اپنے فن کا لوہا منوایا، وہیں ڈرامے کی خوبصورت جنگلات، ندیوں اور محلات پر مشتمل لوکیشن بھی کسی سے کم نہ تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک چھوٹے سے جنگل اور پرانی فیکٹریوں کو ایسے استعمال کیا گیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ دوستو، ارطغرل غازی ڈرامے کی پوری شوٹنگ استنبول کے ایک گاؤں ریوا میں کی گئی، جس کی سب سے بڑی وجہ اس گاؤں ریوا کا بہت زیادہ خوبصورت ہونا ہے۔ اس میں اونچی نیچی پہاڑیاں، بڑے بڑے جنگلات، ندیاں اور سرسبز میدان ہیں۔ اس جگہ کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ یہ استنبول کے بہت نزدیک ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس ڈرامے میں سب سے زیادہ اداکاروں نے رول ادا کیے، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ایک مشکل کام تھا۔ اداکار استنبول ایئرپورٹ سے صرف آدھے گھنٹے میں اس گاؤں ریوا میں پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ ڈرامہ کی شوٹنگ سے 3 ماہ پہلے ہی ایکٹر کو جنگی تربیت یعنی گھڑ سواری کی تربیت دی جاتی رہی۔ ٹریننگ کے لیے ہالی ووڈ سے خصوصاً ایکسپرٹ ہائر کیے گئے۔ ناظرین، آپ نے ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے سین انڈور بھی ہیں، یعنی صلیبیوں کے قلعے، مسلمان بادشاہ اور حکمرانوں کے محلات بھی دکھائے گئے، لیکن یہ کسی پرانے شہر یا کسی خاص سیٹ پر نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ تمام کے تمام سین استنبول شہر کے ایک پرانی فیکٹری میں فلمائے گئے ہیں۔ یہ فیکٹری بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ ڈائریکٹرز نے اس فیکٹری کا انتخاب کیا اور یہاں لکڑی اور گتے کی مدد سے سین کے مطابق جگہ کو ارینج کیا جاتا رہا۔ اس فیکٹری کے حال کو کبھی ہانلی بازار اور کبھی صلیبیوں کے محلات کے طور پر دکھایا گیا۔ ایڈیٹرز نے وی ایف ایکس اور ایڈیٹنگ کے ایسے جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ دوستو، اس ڈرامے کا سحر نہ صرف عوام پر طاری ہوا بلکہ خود اداکار بھی اس ڈرامے کا اثر لیے بغیر نہ رہ سکے۔ خود اینجن آلتن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کا ہم پر گہرا اثر ہوگا۔ دوستو، شوٹنگ کے دوران سرکاری افسران اور وزیر خود سیٹ پر آ کر ایکٹرز کو ملتے رہے اور خوب حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ خود رجب طیب اردگان نے بھی سیٹ کا دورہ کیا اور سب سے ملاقات کی۔ ویسے دوستو، اگر ہالی ووڈ سیزن کو دیکھا جائے، جیسا کہ ہیری پوٹر، وائکنگز وغیرہ، ان پر اربوں ڈالر کا بجٹ لگا، جس کے مقابلے میں ارطغرل ڈرامے کا بجٹ کچھ بھی نہیں، لیکن درلس ارطغرل بڑے بڑے سیزنز کو ریٹنگ اور ویوز میں بہت پیچھے چھوڑ گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک سچی تاریخ اور اسلامی نظریات کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اتنے کم بجٹ کے باوجود پوری دنیا میں سب سے دیکھے جانے والا سیزن بن چکا ہے۔ دوستو، ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ جو ڈرامے میں ہم ساؤنڈ سنتے ہیں، جیسا کہ تلواریں ٹکرانے کی آواز، گھوڑے کے چلنے کی آواز، دروازہ بند ہونے، دروازہ کھلنے اور بہت سی آوازیں، یہ سب شوٹنگ کے دوران قدرتی طور پر ریکارڈ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ساؤنڈ ایکسپرٹ ڈیفرنٹ اوزار کی مدد سے خود پیدا کرتے ہیں۔ یہ آوازیں کس طرح بنائی جاتی ہیں اور کیسے ان کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم ایک مکمل تفصیلی ویڈیو لے کر آئیں گے، جس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لائک بھی کر دی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔